چنانچہ اگر ہم زندگی کی قدر سیکھنا چاہیں تو مرنے والے سے پوچھیں کہ مرنے والے کے دل میں زندگی کی کیا قدر ہے. اتنا اس کے دل میں افسوس ہوتا ہے کاش میں نے اپنی زندگی کا ٹائم اچھا گزارا ہوتا. اس لیے قرآن مجید نے کہا کہ مرنے والا کہتا ہے رب ارجعون، اے اللہ مجھے واپس لوٹا دیجئے، ایک موقع اور دے دیجئے، اب میں بڑی اچھی زندگی گزاروں گا. کلا، فرمایا ہرگز نہیں، یہ تو ایک ہی موقع ہے جو ہم ہر بندے کو دیتے ہیں. تو زندگی کی قدر و قیمت سیکھنی ہو تو مرنے والوں سے اس کی بات قدر پوچھو. اگر ہم سال کی قدر سیکھنا چاہتے ہیں تو ہم اس طالب علم سے اس کی قدر پوچھیں جس نے اپنی جاب کے پلان بنائے ہوئے تھے، میرج کے پلان بنائے ہوئے تھے، اور وہ اپنے فائنل ایگزام کے اندر فیل ہو گیا اور اس کے سارے پلان دھرے کے دھرے رہ گئے. تو سال کی قدر معلوم کرنی ہو تو اس اسٹوڈنٹ سے پوچھیں جو اپنے فائنل ایگزام کے اندر فیل ہو جاتا ہے. اگر مہینے کی قدر معلوم کرنی ہے تو اس عورت سے پوچھیں کہ جس کے ہاں پری میچور بچہ پیدا ہو گیا، وہ وش کرتی ہے کہ کاش میرے چند دن اور گزر جاتے، ایک مہینہ اور گزر جاتا تو میرا بیبی صحت مند پیدا ہو جاتا. اگر ہم ہفتے کی قدر کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس بندے سے پوچھیں جو ویکلی نیوز لیٹر نکالتا ہے کہ ایک ویک کے دن اس کے نزدیک کتنے اہم ہوا کرتے ہیں. اگر ہم ایک دن کی قدر معلوم کرنا چاہتے ہیں ہم اس مزدور سے پوچھیں جو ہینڈی مین یا ڈیلی ویجز کا کام کرتا ہے، روزانہ کما کے لاتا ہے اور اگلے دن کے لیے بچوں کے لیے کھانا اس کا انتظام ہوتا ہے. اب وہ صبح سے بیٹھا ہوا ہے، 2 گھنٹے گزر چکے اور اس کو گھر لے جانے والا کوئی نہیں، اور وہ بار بار گھڑی دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ آج اگر مجھے کام نہ ملا تو کل میرے بچے بھوکے رہیں گے. اس دن کی قدر اس مزدور سے پوچھئے کہ دن اس کے نزدیک کتنا قیمتی ہوتا ہے. 1 گھنٹے کی قدر معلوم کرنی ہے ہم اس ماں سے پوچھیں کہ جس کے بیٹے کا آپریشن ہونا تھا 1 گھنٹے کا اور وہ آپریشن تھیٹر کے باہر بیٹھ کے انتظار کر رہی ہے. اگر ہم 1 منٹ کی قدر معلوم کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس پیسنجر سے پوچھیں کہ جو ایئرپورٹ پہ پہنچنا چاہتا ہے فلائٹ کہیں مس نہ ہو جائے اور وہ ٹریفک جیم کے اندر پھنس گیا ہے، اس وقت اس کی طبیعت 1 منٹ کی کتنی ویلیو کر رہی ہوتی ہے. اگر ہم 1 سیکنڈ کی قدر و قیمت معلوم کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس بندے سے پوچھیں کہ کار ایکسیڈنٹ میں اللہ نے جس کو بچا لیا 1 سیکنڈ کے اندر اللہ نے اس کو ایکسیڈنٹ سے محفوظ فرما لیا. اگر ہم ملی سیکنڈ کی قدر معلوم کرنا چاہتے ہیں، سیکنڈ کا 1000واں حصہ، تو اولمپک کے جو کھلاڑی ہیں جو بھاگنے کے جو ہے وہ پرائز ون کرتے ہیں، وہ جب بھاگتے ہیں تو جو فرسٹ آتا ہے وہ دوسرے سے ملی سیکنڈ کا ڈیفرنس ہوتا ہے، تو ملی سیکنڈ کے ڈیفرنس سے ان کو میڈل مل جاتا ہے. اگر ہماری زندگی کا وقت اتنا قیمتی ہے کہ 1 سیکنڈ کا 1000واں حصہ بھی اتنا قیمتی، تو ہم تو اپنی زندگی کے دنوں کو اور اپنی زندگی کے مہینوں اور سالوں کو ضائع کر بیٹھتے ہیں. چنانچہ اگر کوئی اللہ کا ولی بتائے کسی عورت کو کہ تمہاری زندگی کے 10 سال کم کر دیے گئے، اس کو کتنا افسوس ہوگا، اوہو میری زندگی کے 10 قیمتی سال کم کر دیے گئے. وہ بیچاری افسوس سے پریشان ہو رہی ہوگی، اور وہی عورت فارغ رہ کر اور لمبا سو کر اپنی زندگی کے 20 سال گزار دیتی ہے، ویسٹ کر دیتی ہے، اور اس کو اس کا احساس نہیں ہوتا کہ میں نے زندگی کے 20 سال گزار دیے. چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم وقت کی قدر کریں. آج ہم چاہیں تو اپنے رب کو منا سکتے ہیں، اس سے زیادہ اور وقت کی قدر کیا ہو سکتی ہے کہ ہم نے پوری زندگی میں جو بھی گناہ کیے ہیں ہم اگر 1 لمحے میں توبہ کر لیں ہمارے سارے گناہ معاف بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے سارے گناہ نیکیوں میں بھی تبدیل ہو سکتے ہیں. اس سے بڑی وقت کی اور قدر و قیمت کیا ہو سکتی ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے وقت کو صحیح قدردانی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.